یہ ہے حوصلے کی روشنی، ایک ایسا چینل جہاں ہم عام لوگوں کی غیر معمولی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ایسی کہانیاں جو دل کو ہلا دیں، خواب جگا دیں اور آپ کو یہ یقین دلائیں کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، عزم اور محنت سے ہمیشہ راستہ نکلتا ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کراچی کی ایک ایسی بیٹی کی داستان جس کی پہلی سانس ہی ایک چیلنج تھی اور جس نے قسمت کو اپنے حوصلے سے بدل دیا۔ تیار رہیں کیونکہ یہ کہانی دل کو جھنجھوڑ دے گی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ کراچی کی فضا میں نمی اور سمندر کی بو بھری ہوئی تھی۔ بندرگاہ کی طرف سے جہازوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے۔ اچانک لیاری کی ایک تنگ گلی سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ابھری۔ یہ کسی سانے کی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی چیخ تھی۔ یہ چیخ تھی سمرا حیدر کی پیدائش کی۔ لوگ بعد میں کہتے رہے کہ جس وقت سمرا نے پہلی بار رونا شروع کیا تو باہر بادلوں کی گرج چمک نے پورے علاقے کو ہلا دیا۔ محلے کے بزرگ عورتوں نے کہا، یہ بچی عام نہیں، یہ تو آندھی لے کر آئے گی، قسمت کی آندھی۔ یہ کراچی تھا، پاکستان کا دھڑکتا دل، روشنیوں کا شہر جو رات کو بھی سوتا نہیں، جہاں بندرگاہ کے بڑے جہاز، پرانے ایمپریس مارکیٹ کی عمارتیں، بولٹن مارکیٹ کے شور اور ساحل سمندر کی لہر لہر کر آتی نمکین ہوا سب ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ یہ شہر خواب بھی دیتا ہے اور آزمائش بھی۔ یہاں دولت بھی ہے اور دھوکہ بھی، یہاں امید بھی ہے اور تھکن بھی۔ سمرا کا بچپن۔ سمرا نے بچپن سے ہی شور اور محنت کے بیچ آنکھ کھولی۔ اس کے والد ایک چھوٹے درزی اور والدہ گھر جا کر کھانا پکانے کا کام کرتی تھی۔ غربت کی دیوار ان کے ارد گرد بلند تھی، لیکن سمرا کے اندر کی آگ اس دیوار کو کچا محسوس کراتی۔ سکول کے بعد وہ ماں کے ساتھ کام کرتی، مگر ہر رات چھت پر جا کر آسمان کے نیچے خواب بنتی۔ ایسا خواب کہ میں کچھ بڑا کروں گی، ایسا کہ لوگ کہیں گے یہ لیاری کی بیٹی نے کیا ہے۔ پہلا بڑا لمحہ 16 سال کی عمر میں، جب زیادہ تر لڑکیاں اپنے مستقبل کے بارے میں الجھن کا شکار تھیں۔ سمرا نے کمیونٹی سینٹر کے ایک کمپیوٹر ورکشاپ کا بورڈ دیکھا، فری کلاسز لیکن شام کو۔ لیکن ماں نے کہا، بیٹی رات کو گلیاں محفوظ نہیں۔ سمرا کی آنکھوں میں بجلی چمکی اور کہا، امی اگر میں ابھی ڈر گئی تو ہمیشہ ڈرتی رہوں گی۔ اس رات وہ پہلی بار تنہا اس سینٹر گئی۔ ٹمٹماتے بلبوں کے نیچے لیپ ٹاپ کی سکرین کے کی بورڈ کو روشن الفاظ دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کی زندگی کے سارے اندھیرے ختم ہو رہے ہوں۔ یہ صرف ایک عام لڑکی کی کہانی نہیں، یہ اس شہر کے ہر کونے میں چھپی ان بیٹیوں کی کہانی ہے جو وسائل کی کمی کے باوجود خواب دیکھتی ہیں اور انہیں حقیقت بناتی ہیں۔ سمرا کی پہلی چیخ ہی اس بات کی علامت تھی کہ یہ لڑکی دنیا کو بدلنے آئی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ لیاری کی گلیوں میں کچی اینٹوں سے بنے مکانوں پر پیلے بلب ٹمٹما رہے تھے۔ سمندر سے اٹھنے والی ہوا پسینے اور دھول کی بو کو اپنے ساتھ لیے گزر رہی تھی۔ سمرا نے آج کمیونٹی سینٹر میں پہلی بار ایک مکمل پروگرامنگ ٹاسک مکمل کیا تھا، لیکن خوشی کے ساتھ ایک انجانا خوف بھی دل میں گھر کر رہا تھا۔ نیا خواب، نئی آزمائش۔ سینٹر کی استاد مس نادیہ نے کلاس کے اختتام پر کہا، جو بھی یہاں سے کامیابی سے نکلے وہ چاہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے فری لانسنگ کر کے کما سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں ہے۔
یہ جملہ سمرا کے دل میں بجلی بن کر گرا۔ اسے پہلی بار لگا کہ غربت کے خلاف لڑائی صرف سلائی مشین یا گھریلو کام سے جیتی نہیں جاتی۔ ایک نیا راستہ کھل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمت، وقت اور ڈٹ جانا ضروری ہے۔ گھر واپس آ کر جب اس نے امی ابو کو بتایا تو ابو خاموش ہو گئے۔ ماں نے سچائی سے کہا، بیٹی میں ڈرتی ہوں رات گئے کام، انٹرنیٹ کی دنیا، لوگ کیا کہیں گے۔ سمرا نے گہری سانس لی اور کہا، امی لوگ تو کچھ نہ کچھ کہیں گے، لیکن اگر ہم رک گئے تو ہماری زندگی ہمیشہ یہیں رہے گی۔ 2 ہفتے بعد مس نادیہ نے سمرا کو پہلا آن لائن پروجیکٹ تجویز کیا۔ ایک چھوٹے سے سٹارٹ اپ کے لیے ویب سائٹ کی ہلکی سی ایڈیٹنگ۔ ادائیگی معمولی تھی مگر یہ ایک آغاز تھا۔ سمرا نے دن بھر ماں کے ساتھ گھر کا کام کیا، شام کو سینٹر میں کوڈ لکھا اور رات گئے چھت پر بیٹھ کر خاموشی میں کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں۔ کبھی کبھی بجلی چلی جاتی، کبھی انٹرنیٹ کا سگنل غائب ہو جاتا، لیکن وہ ہار نہیں مانتی۔ ایک رات جب آدھی ویب سائٹ تیار تھی، اچانک لیپ ٹاپ بند ہو گیا، بیٹری ختم، روشنی نہیں تھی۔ لمحہ بھر کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اگلے ہی پل اس نے موبائل کا ٹارچ آن کیا اور کاغذ پر لکھتی رہی۔ چوتھے دن جب پروجیکٹ مکمل ہوا اور کمپنی نے ادائیگی بھیج دی، صرف 5,000 روپے، تو سمرا کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ یہ رقم لاکھوں کے برابر محسوس ہوئی، کیونکہ یہ اس کے حوصلے کی پہلی کمائی تھی۔ ابو نے پیسے ہاتھ میں لیے اور دھیرے سے کہا، بیٹی یہ تو شروعات ہے، آج میں تجھ پر فخر کرتا ہوں۔ شہر کی روشنی۔ اس رات کو کراچی کی ہوا کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ سمندر کی موجیں بھی جیسے سرگوشی کر رہی تھیں۔ یہ صرف آغاز ہے، آگے سمندر کے پار بھی راستے ہیں۔ پیغام حوصلہ۔ یہ باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلا قدم ہمیشہ چھوٹا، کٹھن اور خوفناک لگتا ہے، لیکن اگر دل میں یقین اور محنت کا جذبہ ہو تو ہر مشکل لمحہ آپ کو اپنی منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ سمرا کا 5,000 روپے کا یہ پہلا پروجیکٹ محض کمائی نہیں، اس کی آزاد پہچان کی پہلی اینٹ تھا۔ تیسرا باب، بڑھتی روشنی، بڑھتے سائے۔ صبح کا سورج کراچی کے آسمان پر سرخ و نارنجی رنگ پھیلا رہا تھا۔ سمندر کی ہوا میں ایک نئی تازگی تھی۔ سمرا کے دل میں بھی کچھ ایسا ہی احساس جاگ رہا تھا، گویا ایک نیا دن نئی آزمائش اور نیا حوصلہ لے کر آیا ہے۔ پہچان کی پہلی لہر۔ پہلے فری لانس پروجیکٹ کے بعد کمیونٹی سینٹر میں سمرا کا نام زبان زد عام ہو گیا۔ نئی لڑکیاں اس سے مشورہ لینے لگی۔ نادیہ میم نے اسے ایک اضافی کلاس سنبھالنے کی تجویز دی تاکہ وہ دوسروں کو بھی سکھا سکے، اور بولی، تمہارے اندر سکھانے کی طاقت ہے سمرا، یہ صرف تمہاری نہیں پورے محلے کی جیت ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کے اندر خوشی کے ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے ہر قدم پر سب کی نظریں ہیں۔ شہر کی حقیقت۔ مگر کراچی کبھی یکساں نہیں رہتا۔ ایک طرف بلند عمارتوں اور چمکتے مالز کی چکا چوند، دوسری طرف لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بے روزگاری کا اندھیر۔ یہ تضاد سمرا کے لیے یاد دہانی تھا کہ راستہ ہموار نہیں ہے۔ کئی بار راستے میں ایسے لمحات آتے جب گلیوں میں بڑھتی وارداتیں اور گھر والوں کی فکر مندی اسے ڈرا دیتی۔ امی اکثر کہتی، بیٹی رات دیر تک نہ بیٹھا کرو، یہ شہر سب کے لیے محفوظ نہیں۔ سمرا البتہ دھیرے سے جواب دیتی، امی شہر محفوظ نہ بھی ہو تو حوصلہ دل کو محفوظ بنا دیتا ہے۔ دوسرا بڑا موقع۔ چند ہفتے بعد
ایک بین الاقوامی NGO نے سینٹر کے ذریعے رابطہ کیا۔ انہیں ایک مقامی ویب پلیٹ فارم چاہیے تھا جو خواتین کے چھوٹے کاروباروں کو آن لائن لانے میں مدد دے۔ یہ موقع سمرا کے خوابوں سے بھی بڑا تھا، لیکن پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن سخت اور تقاضے مشکل تھے۔ اس بار محض کوڈنگ نہیں، ٹیم ورک، ڈیزائن اور ڈیٹا بیس سب کچھ درکار تھا۔ سمرا نے ہمت نہ ہاری، دن بھر گھر کے کام اور رات کو دیر تک منصوبہ بندی۔ کبھی بجلی غائب تو کبھی انٹرنیٹ کا دھوکہ، مگر ہر رکاوٹ کے بعد اس کا عزم اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ پہلا بڑا چیلنج، پروجیکٹ کے بیچ اچانک گھر کے حالات بگڑ گئے۔ والد بیمار پڑ گئے اور سلائی مشین خاموش ہو گئی۔ کچن کا خرچ، دوائیوں کی قیمت، سب کچھ اس پر آن پڑا۔ لمحہ بھر کو دل کانپا، کیا پڑھائی اور کوڈنگ چھوڑ دوں؟ مگر پھر میم نادیہ کے الفاظ گونجے، سمرا، شہر محنت کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ جملہ اس کے لیے روشنی کا مینار بن گیا، کامیابی کی کرن۔ کئی جاگتی راتوں کے بعد پروجیکٹ مکمل ہوا۔ جب NGO کی طرف سے شاباش اور اچھی رقم ملی تو صرف گھر کا خرچ ہی نہیں چلا، والد کی دوائیاں بھی وقت پر آئیں۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ بیٹی، تم نے تو ہمارے نصیب کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شہر کی گواہی، اس رات کراچی کی روشنی کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ سمندر کی لہروں کا شور گویا سمرا سے کہہ رہا تھا، یہ سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو آغاز ہے۔ ایک ایسی عورت کی کہانی کا جو اپنے شہر اور اپنی نسلوں کے لیے امید کا چراغ ہے۔ پیغام حوصلہ، یہ باب یاد دلاتا ہے کہ بڑے خوابوں کے ساتھ بڑے امتحان بھی آتے ہیں، لیکن اگر دل میں مقصد کی آگ ہو تو گھر کی تنگ گلی سے نکل کر دنیا کے نقشے پر اپنی پہچان بنانا ممکن ہے۔ سمرا اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی، وہ اپنے علاقے کی نئی تاریخ لکھنے لگی ہے۔ آخری باب، روشنی کا مینار۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ کراچی کی سمندری ہوا میں ہلکی نمی اور خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ سمرا حیدر کمیونٹی سینٹر کی چھت پر کھڑی شہر کے ٹمٹماتے بدلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں چھت پر کبھی اس نے اپنے پہلے پروجیکٹ کے لیے موبائل کی روشنی میں کوڈ لکھا تھا۔ آج اسی چھت سے پورا محلہ جگمگا رہا تھا۔ خواب سے حقیقت تک۔ 5 سال پہلے جس لڑکی کو لوگ بس درزی کی بیٹی کہتے تھے، آج وہ لیاری ٹیک ہب کی بانی اور درجنوں نوجوان خواتین کی استاد تھی۔ اس ہب میں مفت پروگرامنگ کلاسز، چھوٹے کاروباروں کے لیے آن لائن مارکیٹنگ کی تربیت اور مقامی خواتین کے ہنر کو دنیا تک پہنچانے کے منصوبے چل رہے تھے۔ سمرا کے والد، جو کبھی سلائی مشین کے پیچھے دن رات گزارتے تھے، اب سینٹر میں آ کر لڑکیوں کے والدین کو حوصلہ دیتے۔ میں اپنی بیٹی پر فخر کرتا ہوں، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو موقع دیں۔ کراچی کے مختلف حصوں سے لڑکیاں اس سینٹر میں آ رہی تھیں، کچھ نارتھ ناظم آباد سے، کچھ ملیر اور اورنگی ٹاؤن سے۔ ان کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی جو کبھی سمرا کی آنکھوں میں تھی۔ ہر نئی کہانی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ شہر خواب دیکھنے والوں کو پہچانتا ہے۔ ایک شام جب ساحل سمندر پر کمیونٹی ایونٹ ہو رہا تھا، نادیہ میم نے سمرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاد ہے پہلی کلاس کی رات؟ تم نے ڈر کے باوجود قدم رکھا تھا۔ آج یہ سارا کارواں اسی قدم کا نتیجہ ہے۔ سمرا نے مسکرا کر سمندر کی لہروں کو دیکھا۔ یہ شہر آسان نہیں، لیکن یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد ایک نیا راستہ، ایک نئی لہر ملتی ہے۔ ایونٹ کے بعد
جب سمرا چھت پر واپس آئی، نیچے محلے کی روشنیاں اور دور بحری جہازوں کے بلب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اللہ کا شکر ہے یہ سفر ختم نہیں، بس ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ کامیابی دولت یا شہرت کا نام نہیں، کامیابی وہ طاقت ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، وہ روشنی جو آپ کے بعد بھی رہتی ہے۔ کہانی کا پیغام: سمرا کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے خواب کسی بڑی جائے پیدائش کے محتاج نہیں، حوصلہ اور مستقل مزاجی سب سے بڑی دولت ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو دوسروں کے لیے راستہ روشن کرے۔ لیاری کی وہ گلی جہاں کبھی خاموشی اور غربت کا سایہ تھا، آج نوجوان لڑکیوں کے قدموں سے گونج رہی تھی۔ اور کراچی، یہ شور، یہ سمندر، یہ روشنیوں کا شہر، گواہ تھا کہ جب عورت ارادہ کر لے تو پورا شہر اس کے خواب کا حصہ بن جاتا ہے۔